کب آ رہا ہے رمضان؟ رمضان آ رہا ہے، مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو اس وقت یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ شعبان کے ان دنوں کو گن گن کر انتظار کرو اس ماہ مبارک کا۔ اور میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، یہ صرف باتیں زبانی جمع خرچ کے طور پر نہیں ہونی چاہیے، آج سن لیے اور پھر بس ختم نہیں۔ ہر دن، آج، کل، پرسوں کتنی شعبان ہے، رمضان آنے کتنے دن ہیں، اب کرنا کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ 5-6 دن باقی ہیں، 5-6 دن باقی ہیں، 4 دن ہیں، 3 دن ہیں، 2 دن ہیں، نہیں، اب کرنا کیا ہے؟ میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک دوسرا خطبہ ان دنوں میں منقول ہے۔ نبی علیہ السلام نے شعبان کی ان آخری تاریخ میں ایک لمبا چوڑا خطبہ دیا ہے حضرات صحابہ کے سامنے۔ اس میں بہت ساری باتیں اور رمضان کی بہت سارے فضائل اور خصوصیتیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اس میں آقا نے ہمیں بشارت کے طور پر اور ہمیں انکریج کرنے کے طور پر کہا ہے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگوں، تم پر ایک مبارک مہینہ، عظیم الشان مہینہ تمہارے سروں پر سایہ فگن ہے، سایہ کیا ہوا ہے، بس آنے کو طاق میں ہے، انتظار میں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس خطبے میں اس آنے والے مہینے کی لمبی چوڑی خصوصیتیں بیان فرمائی۔ تو میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے سعادت مند ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہ مبارک مہینے کی اس قریب تک لے آیا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک وہ مبارک مہینہ پورے کا پورا، پوری عافیت کے ساتھ اور صحت اور سلامتی کے ساتھ ہم سب کو نصیب کرا۔ تو بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی سعادت مندی ہے، بڑے فخر کی چیز ہے۔ حضرات صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اس ماہ مبارک کا 6 ماہ پہلے انتظار کرتے تھے، 6 ماہ پہلے، اور ماہ مبارک کے گزرنے کے 6 ماہ بعد روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، اس ماہ مبارک کے گزرنے کے 6 ماہ بعد تک حضرات صحابہ اور اکابر اور اللہ والے اس ماہ مبارک کے کیے ہوئے اعمال کی قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ ہم تو انتظار میں رہتے ہیں، ایک 8-10 12واں روزہ گزر گا تو اتنے تھک جاتی، نیکیاں کر کر کو، تراویاں پڑھ پڑھ کو اتنے تھک جاتی۔ بعض لوگ تو بولتے کب جاتا کہ یہ مہینہ، تھک گئے بھائی۔ بعض اللہ والے رہتی ہیں، انہوں تو جانے کو بالکل پسند نہیں کرتے، ختم ہونے کو پسند نہیں کرتے، افسوس کرتی ہیں، روتی ہیں، جا رہا مہینہ چلے جا رہا، بہت جلدی چلے جا رہا، ہمیں کیا بھی نہیں کریں گے۔ ان کو بعض لوگ رہتی خوش نصیب، اور بعض ایسے بد نصیب بھی رہتی کہ وہ یہ اپنے زبانوں سے میں نے سنا ہے کہتے ہوئے کہ یہ مہینہ کب ختم ہوتا ہے پتہ نہیں، اس لیے کہ ہمارے واسطے ہماری خواہشات پر رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا کون رہنا سو، اور ہمارے جو کچھ سیکرٹس اور پرسنل جو معمولات ہیں ہمارے، جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے ہمارے کچھ پرسنل اور کانفیڈنشیل معمولات ہیں، یہ روزہ اور یہ مہینہ آ کر ان معمولات میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ کب ختم ہوتا معلوم نہیں، افطاری کے انتظار میں رہتی ہے، کب موزن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتی کی کر ان کو جب لے وہ ہوتے ہی کچھ پیٹ میں ڈالے، اور ہمارے کانفیڈنشیل کچھ معمولات کو، میرا اشارہ شاید آپ سمجھتے ہوں گے، ان معمولات کو پورے کرنے چاہیے۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، یہ تو ایک پریکٹس سیشن ہے، یہ تو تھوڑا ایک شارٹ ٹائم اللہ نے مجھے اور آپ سے روزہ رکھا رہا ہے، ورنہ تو میری اور آپ کی پوری زندگی روزہ ہے۔ صرف ایک مہینے کا، ایک دن کا یا چند 12 سے 13 14 گھنٹے کا روزہ نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ کی پوری زندگی کا روزہ ہے۔
اس لیے کہ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیج کر ہمیں آزادی نہیں دی گئی ہے خدا کی جانب سے، ہمارے پروردگار کی جانب سے، ہماری کریٹر کی جانب سے، کہ تم من چاہیے زندگی گزارو، جیسے چاہیے گزارو، اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے میں گزار دو۔ نہیں، خدا نے ہمیں اس واسطے نہیں بھیجا ہے۔ ہماری پوری زندگی خدا کے احکامات کے تابع ہے، زندگی کے ہر گوشے میں ہم خدا کے حکم کے تابع ہیں۔ وہاں اگر ہم ہمارے خدا کے حکم کے خلاف چلیں گے، میرے بھائیوں، ہماری پکڑ ہے، اس پر سزا ہے اور اس پر عتاب اور عذاب ہے خدا کی طرف سے کہ تو نے اس موقع پر میری نافرمانی کی ہے، مجھے ناراض کیا ہے، اب تجھ کو اس کی سزا دے گا۔ تو پوری زندگی بھر کا روزہ رکھانے کے لیے اللہ پاک نے سال میں ایک بار، ایک موقع 29 دن کا یا 30 دن کا خدا دیتے ہیں اور پریکٹس کراتے ہیں کہ تم کو سال بھر اسی طرح رہنا ہے، اس کے لیے 1 مہینے کا روزہ رکھو، جیسے میں چاہ رہا ہوں، جیسا میرا ڈیمانڈ اور کمانڈ ہے اس کے مطابق رکھو۔ تو جیسے اگر 1 مہینہ تم نے میری مرضی کے مطابق رکھ لیا تو پورے 11 مہینے بقیہ تم روزے دار کی طرح زندگی گزار سکتے ہو۔ اور جب تمہارا سال بھر روزے دار کی طرح گزرے گا تو پھر تمہاری پوری زندگی روزے کے مطابق گزرے گی، اور جب تمہاری پوری زندگی روزے کے مطابق گزرے گی تو تم کامیاب انسان، تم سکسیسر ہو، تم سکسیسفل ہو۔ تمہاری کامیابی کی گواہی ہمارے فرشتے دیں گے، تمہارے نام اعمال دیں گے، تمہارے زمین کا ہر وہ خطہ دے گا جہاں تم چلتے پھرتے ہو، یہ کامیاب آدمی، یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، اس ماہ مبارک کی صحیح معنوں میں قدردانی ہونی چاہیے۔ بڑا قیمتی مہینہ ہے، بڑا قیمتی مہمان ہے، نہ شکری کرو گے، نہ قدری کرو گے تو اپنی ذات کا نقصان ہے، نہ اس ماہ مبارک کا نقصان ہے، نہ اللہ کے دین کا نقصان ہے، نہ اللہ کی عظمت اور جلالت کا نقصان ہے، نقصان اپنی ذات کا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ الشَّقِيَّ فَقَدْ حَرُمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ، بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جو اس ماہ مبارک میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ بڑا بدنصیب ہے وہ انسان، یہ میرے نبی کی بات ہے، یہ نبی کا جملہ ہے، نبی اس کو بدنصیب کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے موقع دیا، اللہ کی رحمتیں بارش کی قطروں کی طرح برسنے کو تیار ہے، اللہ پاک اعمال کے ثواب کو، اس کے پاور کو بڑھا رہے ہیں۔ ایک نفل کرو گے تو فرض کے برابر فرض کا وزن اس کو دیا جائے گا، فرض کا ثواب اور پوزیشن اس کو دیا جائے گا، اور ایک فرض کرو گے اس ماہ مبارک میں تو 70 فرضوں کا پوزیشن اس کو دے گا۔ تو اللہ اعمال کو بڑھا رہے ہیں تاکہ بندے کچھ حاصل کر لیں، اللہ کی رحمتوں کا حصول کر لے، وصول کر لے۔ یہ تیری خوش نصیبی ہے، یہ تیرے لیے سعادت مند ہے، کر لے۔ نہیں کرے گا فَإِنَّ الشَّقِيَّ فَقَدْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ، یہ تیری بد نصیب ہے کہ تو ایسے رحمتوں کے برسات میں بھی تو محروم کر دیا۔ لہٰذا میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، روزہ خاص طور پر ایک بات ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ یہ روزہ پلرز آف اسلام ہے، ایک بنیاد ہے، بنیاد، ایک ستون ہے اسلام کا۔ بعض لوگ شاید اس کو نفل سمجھتے ہوں، بعض اس کو سنت سمجھتے ہوں، بعض اس کو آپشنل سمجھتے ہوں، یہ مس گائیڈنس ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، ایمان فرض ہے، اسی طرح روزہ فرض ہے۔ چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک عرض کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے ایمان والو، فرض آپشنل نہیں، اختیار نہیں، فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ مسئلے کی وضاحت سمجھیے گا کہ ہر مسلمان عاقل بالغ، عقل ہے اور بالغ ہے، میچورڈ ہے، تو اس پر روزہ فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ ہاں اگر کوئی اتنا مجبور ہے یا اتنا بیمار ہے کہ اگر روزہ رکھے
وہ ہلاکت کے چوکھٹ میں پہنچے گا، یا پھر مسافر ہے، یا ماہواری والی عورت ہے، یا پھر بچہ جنی ہے کوئی عورت، تو وہ معذور میں داخل ہے، تو اب اس کے لیے چھوٹ ہے روزے میں. لیکن بعد میں جب وہ صحت یاب ہوگی وہ عورت، جب وہ نارمل پیریڈز پہ آئے گی، تو اس پر روزہ رکھنا، اس کی قضا کرنا اس عورت پہ لازم ہے، مینڈیٹری، کمپلسری. بعض لوگ چھوٹی چھوٹے بہانوں پہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپشنل سمجھ لیے ہیں، وہ نفل یا پھر نیکی کا کام سمجھ لیے. انہوں نے روزہ کو فرض نہیں سمجھا ہے. میرے بھائیوں، روزہ فرض ہے، فرض. خاص طور پر بعض لوگ بڑھاپے کو ایک عذر سمجھ جاتے ہیں. بس 45-50 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا، اپنے آپ کو بوڑھا ہونے کا کلیم کر لیتے ہیں اور بہت معمولی بہانوں سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، سالوں سے چھوڑتے ہوئے آئے. یہ غلط بات. بڑھاپا بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے روزہ چھوڑنے کے لیے. ہاں کوئی ایسا بڑھاپا ہے جو آدمی کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزور کر دے یا ہلاک کر دے، تب جا کر وہ بڑھاپا اس کے روزہ روکنے کے لیے عذر ہے. تو اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو روزے کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو. خاص طور پر ہمارے چھوٹے سے بچوں سے ابھی سے عادت ڈالیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم خاص طور پر ہماری عورتیں مستورات، تو وہ کہتی ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی چھوٹا. حالانکہ 10 11 12 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے، اس لیے کہ ماں کی ممتا ہے، ممتا کا تقاضا ہے. لیکن اس وقت شریعت مجھے اور آپ کو یہ ترغیب دے رہی ہے کہ نہیں، چھوٹے بچے بھی اگر سکت رکھ رہے ہیں، 7 سال 8 سال 9 سال کے بچے سکت رکھ رہے ہیں، تو ان کو ترغیب دیں، ان کو انکریج کریں، ان کو ہمت دلائیں کہ بیٹا تجھ کو روزہ رہتا ہے. روزہ اس طرح رہتا ہے. اور میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، ایک خاص بات عرض کر کے اپنی اس بات کو ختم کر دیتا ہوں، جو پوری بات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کی صحیح معنوں کی قدردانی یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کریں. ایک طرف نیکیاں بھی کر رہے ہیں، کتنی عقل مندی بولوں یا بے وقوفی بولوں، ایک طرف روزہ بھی رکھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، بدنگاہی بھی ہو رہی ہے. اور بعض بدنصیب انسان کہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے کہ اس ماہ مبارک میں روزے کی حالت میں ان کا جو سال بھر کا جو معمول ہے، سینما بینی اور فلم دیکھنا وغیرہ، وہ کبھی چھوٹ نہیں رہا ہے. خود میری نگاہوں نے دیکھا ہے، میری نگاہوں نے دیکھا ہے ماہ مبارک میں لوگ اس میں مصروف ہیں کہ کہیں یہ فلم ہم سے چھوٹ رہا ہے. یاد رکھ لینے کی بات ہے کہ گناہ سے اگر ہم نے احتیاط نہیں کیا، پرہیز نہیں کیا، اور دوسری طرف ہم روزہ بھی ہیں اور ہم تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے نلکی کے نیچے ایک بکیٹ ہے اور بکیٹ کے نیچے سوراخ ہے. نل کھلا ہوا ہے اور پانی بکیٹ میں گر رہا ہے، اور بکیٹ سے کہاں آ رہا ہے؟ سوراخ سے باہر جا رہا ہے. ہمارا حال بھی یہ، اس لیے یہ مہینہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا ہے. ایک حد تک ہم کوشش کرتے ہیں اس ماہ مبارک میں اللہ کی عبادت اور اللہ کو راضی کرنے کی، پچھلے سالوں سے کرتے آئے ہیں. روزے ہم پابندی سے رکھ رہے ہیں، تراویح ہم پابندی سے پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہم کر رہے ہیں، ذکر ہم کر رہے ہیں، خیرات ہم کر رہے ہیں، لیکن رمضان اور روزہ ہمیں کچھ اثر نہیں کر رہا ہے، کچھ امپیکٹ نہیں کر رہا ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ دوسری طرف جو اصل کام مجھے اور آپ کو کرنا تھا، گناہوں کے دروازے کو بند کرنا تھا، کبھی ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی. میرے بھائیوں، کھانا پانی اور میاں بیوی کا آپس میں ملنا جو جائز تھا رمضان کے علاوہ میں، اس ماہ مبارک میں اللہ نے روزے کی حالت میں اس کو ناجائز قرار دیا ہے. ٹیمپروریلی اللہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. جو چیزیں پہلے ہی سے ناجائز تھیں، جیسے جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، بدنگاہی کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں جو شروع ہی سے ناجائز ہیں. افسوس کی بات ہے کہ یہ ناجائز کام ہمارے روزے کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. تو لہٰذا میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، بڑا مبارک مہینہ ہے، قدردانوں کے لیے بڑی قدردانی. اور جو نا قدری کریں گے اپنا نقصان ہے، اپنا خسارہ ہے، اور اگلے رمضان کا بھروسہ نہیں ہے.
اگلے رمضان کا بھروسہ کرنا حماقت ہی ہے، دھوکہ ہے. تو لہٰذا اللہ نے یہ موقع دیا ہے مجھے رات کو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارا کچھ کمال نہیں، اللہ نے اپرچونٹی دیا، اس کی قدر کریں، گناہوں سے اجتناب کریں. کب سے کریں گے بھائی؟ حضرت جمعرات سے کریں گے. کئی کو بولے تو جمعرات سے رمضان سٹارٹ ہوا، جمعرات سے کریں گے، نہیں، آج سے گناہوں سے احتیاط کریں. جھوٹ بول رہے تھے تو اب جھوٹ سے اجتناب کریں، اس لیے کہ ماہ مبارک آ رہا ہے. بولے اور رکے. بدنگاہی ہو رہی تھی، اب یہ سوچیں کہ امیجن کریں کہ ماہ مبارک آ رہا ہے، مجھے بدنگاہی نہیں کرنا ہے. غیبت کر رہے تھے، ماہ مبارک آ رہا نہیں، اب مجھے غیبت نہیں کرنا ہے. رکیں، کوشش کریں، اللہ کی توفیق ہوگی.